نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کمالات اور اعلیٰ چیزیں عطا کی تھی، ان میں سے ایک تھی شفاعت۔ اول شافعین مشفعین، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سفارشی میں ہوں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا سفارشی اللہ کے دربار میں میں ہوں گا، اور سب سے پہلے سفارش بھی میری قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی کس کے بارے میں سفارش کریں گے؟ کیوں جی؟ اپنی امت کے بارے میں۔ اپنی امت کے بارے میں میرا نبی سفارش کرے گا، اور فرمایا میری سفارش کا حقدار پتہ کون ہوگا؟ میری سفارش کا حقدار پتہ کون ہوگا؟ بڑا آسان سا نسخہ اپنے صحابی کو سمجھا دیا ہے، آؤ آج ہم بھی سمجھ لیں۔ میرے نبی کو میری اور آپ کی کتنی فکر ہے۔ فرمایا میری سفارش کا میرا ہر وہ امتی حقدار ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے دل کی گہرائیوں سے، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، میں ہر اس بندے کی سفارش کروں گا اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات ہر بندے کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں نے اور آپ نے کتنے خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہے، کسی کو بھول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے خلوص میں ہم اضافہ کریں۔ لا الہ الا اللہ یعنی جہاں پہ رب آ گیا، جہاں پہ اللہ آ گیا، جہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا، وہاں پہ اور کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیامت کے دن، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 مرتبہ لوگ پریشان ہوں گے۔ 3 مرتبہ لوگ ایک دفعہ بس ہو جائے گی، حتیٰ کہ لوگ اپنے گھٹنوں کے اوپر گر جائیں گے، گرنا شروع ہو جائے گی دنیا۔ اس قدر سختی اور اس قدر وہ شدت والا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ چلو کوئی سفارشی تلاش کرو، کوئی سفارشی تلاش کرو جو اللہ سے کہے اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اب تو انتہا ہو چکی ہے، اب تو بس ہو چکی ہے۔ لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کو آج اتنا غصہ ہے کہ اللہ کبھی بھی اتنا غضبناک نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آج اتنا غصے میں ہے کہ اللہ کبھی بھی اتنا غضبناک نہیں ہوا۔ تو میں اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے منع کیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور میں نے وہ درخت کھا لیا تھا، میں نے اس درخت کو کھا لیا تھا، میں نے تو نہیں اللہ کے پاس جانا۔ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنے کافر بیٹے کی سفارش کی تھی، میں نے اللہ کے سامنے نہیں جانا۔ لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اے پیارے عیسیٰ، آپ کو تو اللہ نے اپنے جو لفظ کن ہے اس سے پیدا فرمایا، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اتنی عزتوں سے نوازا۔ وہ کہیں گے میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد لوگوں نے میری عبادت شروع کر دی تھی، میں تو اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں۔ آخر کار ساری دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی۔ حبیب خدا، آپ ہی اللہ کے سامنے جا کے سفارش کیجئے، آپ ہی اللہ سے گزارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ فرمایا میں پھر اللہ کے سامنے جاؤں گا، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں، سجدے سے ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا میں بھی سجدہ کامیابی کی علامت ہے۔ دنیا میں بھی سجدہ ہر اس کام کو آسان کر دیتا ہے جو انسان کے لیے مشکل ہو، اور قیامت کے دن بھی مشکلات کو آسان کرنے والا سجدہ ہوگا۔ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت سجدہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت سجدہ ہے۔ دنیا میں بھی نبی اپنے رب کو منانے کے لیے سجدے کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ مجھے اور آپ کو یہ بہت بڑا یہ سبق ہے
کہ اللہ کے سامنے اللہ سے کچھ منوانا ہو تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ سجدہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ آندھی آتی اللہ کے نبی سجدے میں پڑ جاتے, فتح ہوتی اللہ کے نبی سجدے میں پڑ جاتے, کہیں سے کوئی پریشانی والی خبر آتی اللہ کے نبی سجدے میں پڑ جاتے. تو دنیا میں بھی اللہ کو منانے والا سجدہ, قیامت کو بھی اللہ کو منانے والا سجدہ, دنیا میں بھی کامیابی کی علامت سجدہ اور آخرت میں بھی کامیابی کی علامت سجدہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. ایک آن میں فیصلہ ہو جائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, ایک آن میں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا, اور اس وقت اللہ مجھے وہ الفاظ اپنی حمد اور ثنا کے سکھائے گا. آج وہ الفاظ مجھے نہیں پتہ, جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ الفاظ میری زبان پہ جاری ہوں گے. میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے اللہ کی تعریف, تسبیح, تحمید, اللہ کے فضائل, اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے سارے وہ الفاظ میں پڑھ پڑھ کے رکھوں گا. کتنی دیر؟ 7 دن اور 7 راتیں. اللہ اکبر. جتنا وقت 7 دن اور 7 راتوں کا ہوتا ہے اتنا لمبا سجدہ میرا نبی اللہ کے سامنے کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ مکمل ہوگا اللہ کی ذات کہے گی میرے پیغمبر ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھائیے. واشفع تشفع, آپ مانگیے جو مانگنا ہے آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا. آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اور اس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے, حساب کتاب شروع کیا جائے. اللہ فرمائیں گے میرے نبی سب سے پہلے وہ لوگ جو حساب و کتاب سے بری ہیں وہ جنت کا دروازہ کھلا ہے, آپ ان کو جنت میں لے کے چلے جائیے. سب سے پہلے وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور بے حساب جنت میں جانے والوں کے لیے اللہ نے 8 دروازے کھولے ہوں گے کہ جس میں سے چاہیں گزر جائیں. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو حساب شروع ہوگا. تو پھر یہاں پہ پھر میں وہ بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آن میں فیصلہ ہو جائے گا. یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے, اپنی پنڈلی سے اللہ نور کا پردہ اٹھائیں گے اور ساری دنیا سجدے میں گر جائے گی سوائے ان کے جو سجدہ کرنا جانتے نہیں ہیں, جن کو سجدے کی عادت نہیں ہے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, وہ طاقت ہی نہیں رکھیں گے. چاہت ہوگی کہ آج ہم بھی ان کے اندر شامل ہو جائیں, چاہت ہوگی. اللہ اکبر. اللہ ان کی کمروں کو جھکنے کی اجازت نہیں دے گا. او بھائیو, دنیا میں رب کو منانا ہو پھر بھی سجدہ, دنیا میں کامیابی چاہتے ہو پھر بھی سجدہ, آخرت میں کامیابی چاہتے ہو پھر بھی سجدہ. نبی نے دنیا میں رب کو منایا سجدے کر کر کے, قیامت کے دن نبی رب کو منائے گا سجدوں کے ساتھ. اور اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ فلا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. استاد کھڑا کر لینا, ساری کلاس کھڑی ہو جائے, جو پاس ہیں وہ بیٹھ جائیں, جو فیل ہیں وہ کھڑے رہیں. اس وقت کیا حال ہوتا ہے, کیا حال ہوتا ہے اس وقت. یہ بات میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو فیل ہوتے ہیں وہ منہ نیچے کر کے نظریں جھکا کے پریشانی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہائے استاد تو کہتا رہا تھا, استاد تو کہتا رہا تھا, ہم ہی موجے مارتے رہے, ہم نے استاد کی بات کو صحیح طور پر تسلیم ہی نہیں کیا. استاد تو کہتا تھا تم فیل ہو جاؤ گے, استاد تو بار بار ہمیں یاد دہانی کرواتا تھا کہ لوگوں یہ کام چھوڑ دو میرے بچوں, فیل ہو جاؤ گے. لیکن ہم نے کہا نہیں, استاد تو ایسے ہی کہتے ہیں, استاد کا تو کام یہی ہے ماسٹراں دا کام ڈرانا, مولویاں دا کام بھی ڈرانا تے ماسٹراں دا کام بھی ڈرانا.
فرمایا خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس وقت کی ذلت اللہ رب العالمین ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کے دن کی ذلت بھائیوں سب سے بڑی ذلت ہے۔ خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت ڈھانپ رہی ہوگی، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، آج ان کو کیوں نہیں توفیق ہوئی؟ یہ کیوں نہیں سجدہ کر پا رہے؟ کیا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ؟ فرمایا جب سجدہ کرنے کا وقت تھا اس وقت انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور جب سجدے کرنے کی عمر تھی اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت یہ صحیح سلامت تھے، اس وقت یہ تندرست تھے، اس وقت ان کے جسم ٹھیک تھے، اس وقت یہ سجدے کی طرف نہیں آئے۔ تو اس لیے یہ دنیا میں سجدے کی عادت نہیں تھی، آج ان کو اللہ سجدے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو بھائیو، دنیا میں بھی رب کو منانا ہو تو سجدہ، آخرت میں بھی رب کو منانا ہو تو سجدہ۔ ہمارا نبی ہمیں یہ بتلا کے گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، سفارش اللہ کے نبی کی قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی محنت کرنے والے بن جائیں، ہمارے اندر وہ تمام اوصاف جو ایک اللہ کے بندے کے اندر ہوتے ہیں، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ اوصاف حمیدہ پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔